السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم آتنا حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب عمل الذي يبلغنا حبك. آمین یا رب العالمین. گزشتہ نشست میں ہم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 59 جہاں پر 8واں رکوع مکمل ہوتا ہے یہاں تک مطالعہ مکمل کیا تھا. اگلے رکوع میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے بہت خوبصورت آیات عطا کی گئی ہیں. اس پس منظر میں کہ منافقین کا تذکرہ چل رہا ہے اور نبی علیہ السلام کے زمانے کے منافقین کو سب سے زیادہ بھاری چیز جو لگتی تھی اور سب سے زیادہ مشکل کام جو لگتا تھا وہ نبی علیہ السلام کی بات ماننا، آپ علیہ السلام کی اطاعت، آپ کی پیروی. تو اس کو ایمان کا جز قرار دیا گیا ان آیات. پہلے تو فرمایا آیت نمبر 64 میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اور ہم نے کوئی رسول اس کے سوا کسی اور مقصد کے لیے نہیں بھیجا کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے. تو رسول مطاع ہوتے ہیں اور یہ حالت اطاعت، مسلمان حالت اطاعت میں رہیں پیغمبر کی، رسول کی، یہ صرف ان کی زندگی تک محدود نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ کی رسالت و نبوت قیامت تک جاری ہے، تو لہٰذا آپ کی اطاعت بھی قیامت تک جاری رہے گی. تو یہ جو بعض لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث و سنت کو دین میں حجت تسلیم کرنے سے انکار کیا اور یہ بنیاد بنائی کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم تو امیر ریاست کے طور پر دیا گیا تھا، بس اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو اطاعت بھی ختم. نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس حیثیت کو بار بار نمایاں کیا جاتا ہے قرآن حکیم میں وہ ہے رسول، اور رسالت آپ کی قیامت تک جاری ہے، لہٰذا آپ کی اطاعت بھی قیامت تک جاری رہے گی. اگلے الفاظ بہت خوبصورت ہیں. کیا فرمایا؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور جب ان لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، کوئی بھی گناہ کیا، یہاں پس منظر میں منافقین کا ذکر، ویسے کوئی بھی گناہ، ہر گناہ انسان اپنے اوپر ظلم ہی کرتا. تو اور جب ان لوگوں نے اپنی جانوں پر کوئی ظلم کیا، جاؤکا، یہ اس وقت اے نبی آپ کے پاس آتے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے. فاستغفر اللہ، اور آپ کے پاس آ کر اللہ سے مغفرت مانگتے. واستغفر لهم الرسول، اور رسول بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے. لوجد اللہ تواب الرحیم، تو یقیناً اللہ کو پاتے بہت معاف کرنے والا، بڑا مہربان. اب یہاں یہ جو کہا نا جاؤکا، نبی آپ کے پاس آتے اور پھر اللہ کے حضور استغفار کرتے اور رسول سے بھی دعائیں لیتے، رسول بھی ان کے حق میں استغفار کرتے تو اللہ کو بڑا بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا پاتے. اس میں ایک تو پہلو وہی ہے جو کل ہم نے سورہ آل عمران میں دیکھا تھا، کل یا پرسوں، کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے سیدہ مریم سلام علیہا کے حجرے میں کھڑے کھڑے وہیں دعا مانگی تھی کیونکہ وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول دیکھ رہے تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تو سراپا رحمت، تو آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اللہ سے استغفار کرنا. اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ جو اللہ سے تعلق ہے، ذکر کا تعلق، استغفار کا تعلق، تسبیحات اور وظائف کا تعلق، دعا کا تعلق، یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے تھے. آپ کی مجلس میں یہ سارے کام ہوتے تھے، آپ سکھاتے تھے یہ سارے کام. یہ مضمون آگے سورہ انعام میں اور وضاحت کے ساتھ آ جائے گا انشاءاللہ. دوسرا مفسرین نے بڑا خوبصورت نقطہ لکھا، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی معارف القرآن میں بھی لکھتے ہیں، دیگر مفسرین نے بھی لکھا
یہ آیت جس طرح صحابہ اکرام کے لیے ویلڈ تھی آج میرے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ وہ کیسے؟ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ روزہ اطہر کی زیارت ہو، روزہ مقدسہ کی زیارت ہو، تو صحابہ اکرام سے یہ طریقہ منقول ہے کہ جب بھی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر حاضر ہوتے تھے تو یوں کہتے تھے، اللہ سے دعا کرتے ہوئے، اللہ آپ نے اپنے کلام میں یہ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور اگر انہوں نے اپنی جانوں پر کوئی ظلم کیا، جاؤکا، تو یہ اے نبی آپ کے پاس آتے، فاستغفر اللہ، اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے، واستغفر لهم الرسول، رسول بھی ان کے حق میں مغفرت کرتے، مغفرت کی دعا کرتے، لوجد اللہ تواب الرحیم، تو اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ تو اے اللہ ہم حاضر ہو گئے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں، آپ کے روضہ اطہر کے پاس، آپ کے حضور مغفرت طلب کرتے ہیں، اللہ ہمیں بخش دے۔ یہ صحابہ اکرام سے طریقہ چلا آ رہا۔ تو یہ آیت اس حکم پر عمل آج بھی ہو سکتا۔ اگلی آیت بھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو ظاہر کرنے والی۔ اس کا ایک پس منظر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھزاد بھائی سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا کسی شخص سے، جو مدینہ کا کوئی شخص تھا، اس سے فصل کو سیراب کرنے کے معاملے میں کوئی جھگڑا ہو گیا۔ اس شخص نے الزام لگایا کہ ان کا باغ ذرا اوپر کی طرف تھا، اوپر سے پانی نیچے آتا تھا، تو حضرت زبیر کا باغ اوپر تھا، وہ انصاری کا باغ نیچے تھا، مدینہ کا جو رہنے والا تھا۔ تو پہلے پانی حضرت زبیر کے باغ سے ہو کر گزرتا تھا، پھر نیچے آتا تھا۔ تو اس نے الزام لگایا کہ بھئی آپ زیادہ پانی روک رہے ہیں اور میرا حق روک رہے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں بھائی، مجھے جتنا حق ہے میں اتنا استعمال کر رہا ہوں۔ تو دونوں آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر سے کہا، بھئی تم اتنا بس پانی اپنے روک لیا کرو جتنا تمہارے ضرورت ہے، اور پھر اتنا آگے چھوڑ دیا کرو۔ یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کا فیصلہ فرمایا۔ یعنی حضرت زبیر ہی کا حق تھا پہلے کہ وہ اپنے باغ کو اچھی طرح سیراب کرتے، لیکن آپ نے انہیں کہا کہ بھئی ٹھیک ہے، تھوڑا سا کمپرومائز کر لو، تھوڑا سا سمجھوتا کر لو، ذرا جلدی پانی چھوڑ دو تاکہ نیچے پانی چلا جائے۔ آپ فیور دے رہے تھے حالانکہ اس مدینہ کے رہنے والے کو، لیکن اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کے پھپھازاد ہیں تبھی آپ یہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ یعنی معاذ اللہ اقربا پروری کا الزام لگا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو آپ بھی جلال میں آ گئے، آپ نے حضرت زبیر سے کہا کہ اب جتنا تمہارا حق ہے اتنا پانی روکو، اور پھر اس کے بعد جو بچے وہ آگے چھوڑنا۔ اس پر اللہ نے آیات نازل فرما دی، فلا وربک لا یؤمنون، نہیں ہے پیغمبر، اللہ آپ کے رب کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ اپنے باہمی جھگڑوں میں آپ کو حکم نہ بنائیں، آپ سے فیصلے نہ کروائیں۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور پھر آپ جو کچھ بھی فیصلہ کریں اس کے بارے میں اپنے دلوں میں کوئی تنگی بھی محسوس نہ کریں، کوئی تنگی، کوئی حرج، کوئی گھٹن بھی محسوس نہ کریں۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور آپ کے فیصلے کے آگے پوری طرح سر تسلیم خم نہ کر دیں، تب تک یہ مومن نہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے، آپ کے ارشادات، آپ کے فرمودات آج ہمارے سامنے بھی موجود ہیں، آپ کی احادیث مبارکہ کی صورت میں، آپ کی سنتوں کی صورت میں۔ کوئی اس کو ترک کر کے اور اس کو یہ سمجھے کہ آج معاذ اللہ وہ اپلیکیبل نہیں ہے، امپلیمنٹیبل نہیں ہے، آج اس پر عمل نہیں ہو سکتا، خطرناک بات، بہت خطرناک بات۔ آگے آیت نمبر 69 میں وہ الفاظ آ گئے جو اس سے پہلے سورۃ الفاتحہ میں جس کا حوالہ آیا تھا، وہاں فرمایا تھا صراط الذین انعمت علیہم، رستہ ان لوگوں کا دکھا اللہ ہمیں جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ تو وہ کون لوگ ہیں؟ آیت نمبر 69 میں فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو کوئی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو یہ وہ لوگ ہیں جو قیامت میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ اور وہ چار طبقات ہیں، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ چار لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا۔ وحسن اولئک رفیقا، اور کیا ہی بہترین وہ ساتھی ہیں۔ ذالک الفضل من اللہ، یہ فضیلت اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ وکفی باللہ علیما، اور لوگوں کے حالات سے پوری طرح باخبر ہونے کے لیے اللہ کافی ہے۔ اس کے بعد جہاد و قتال سے متعلق احکام ہیں، اور خاص طور پر وہ مہاجرین جو ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے، لیکن ان کے وہ ساتھی جو مکے میں رہ گئے تھے، کسی وجہ سے ہجرت نہیں کر پائے، یا ان کو کفار نے روک لیا، یا ان کے پاس استطاعت، مالی استطاعت نہیں تھی سفر اختیار کرنے کی، اور وہ ظلم و تشدد میں پس رہے تھے کفار کے، ان کے حوالے سے آیت نمبر 75 میں فرمایا
وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اے مسلمانوں تمہارے پاس کیا جواز ہے کہ اللہ کے راستے میں تم قتال نہ کرو. وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ، اور ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو یوں دعا کر رہے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال لائیے جس کے باشندے ظلم توڑ رہے ہیں. واجعل لنا من لدنك وليا، اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی حامی پیدا کر دیجئے. واجعل لنا من لدنك نصيرا، اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مددگار کھڑا کر دیجئے. تو جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، بقیہ مسلمانوں کے پاس حسب استطاعت، حسب طاقت، حسب صلاحیت ان کی مدد کرنا، صرف اخلاقی مدد تک اکتفا نہیں کرنا بلکہ باقاعدہ جہاد کے ذریعے سے ان کی مدد کرنا اور ان کو ظلم سے نجات دلانا، یہ مسلمانوں کے اجتماعی فریضوں میں سے ایک فریضہ ہے. اس کے بعد منافقین کے حوالے سے گفتگو ہے کہ ان کے مختلف طبقات تھے. تو منافقین کے بارے میں خاص طور پر وہ منافقین جو مکے سے ہجرت کر کے آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس وقت صادق الایمان تھے، اور پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام سے اجازت لی کہ ہم کاروبار کرنے کے لیے مکہ جانا چاہتے ہیں. تو مکہ گئے اور پھر واپس ہی نہیں آئے اور دین سے بھی پھر گئے. تو اس پس منظر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ آیات نازل فرمائیں. مسلمانوں میں ان کے بارے میں دو طبقات ہو گئے تھے. ایک تو صاف صاف کہتا تھا یہ کیا حرکت کی انہوں نے، کیونکہ جو مکے سے مدینہ ہجرت تھی یہ کوئی عام ہجرت نہیں تھی، یہ ہجرت فرض تھی اور اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی ہجرت تھی. جس نے استطاعت کے باوجود، صلاحیت کے باوجود ہجرت نہیں کی، اس کا اسلام قبول نہیں کیا گیا بعد میں. تو یہ خاص ہجرت تھی. تو بعض لوگوں نے تو صاف صاف کہا یہ تو دین سے پھر گئے، اور دوسرے کچھ ذرا ان کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مسئلے کو ایڈریس فرمایا. فما لکم فی المنافقین فئتین، پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقوں کے بارے میں تم دو گروہ بن گئے ہو. واللہ ارکسہم بما کسبوا، حالانکہ انہوں نے جیسے کام کیے ہیں ان کی بنا پر اللہ نے ان کو اوندھا کر دیا ہے. اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیا تم چاہتے ہو کہ ایسے شخص کو ہدایت پر لاؤ جسے اللہ اس کی خواہش کے مطابق گمراہی میں مبتلا کر چکا. ومن یضلل اللہ، اور جسے اللہ گمراہی میں مبتلا کر دے، فلن تجد له سبیلا، تو ہرگز تم اس کے لیے بھلائی کا کوئی رستہ نہیں پا سکتے. ودوا لو تکفرون کما کفروا، اے مسلمانوں یہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ جس طرح خود انہوں نے کفر اپنا لیا تم بھی کفر اپنا لو. یہاں صراحت کر دی کہ بھائی وہ کفر اپنا چکے، اور اب یہ چاہتے ہیں جیسے دم کٹی بلی چاہے کہ ہر بلی کی دم کٹ جائے، ایسے ہی ان میں سے ہر ایک کی خواہش ہے کہ تم سب بھی کافر ہو جاؤ. فتکونون سواء، تاکہ تم سب کے سب برابر ہو جاؤ. تو کہا فلا تتخذوا منہم اولیاء، ان لوگوں میں سے کسی کو اپنا ولی، اپنا دوست نہ بناؤ. وہی موالات والا رشتہ جو پہلے تفصیل گزر چکی. حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، جب تک وہ اللہ کے راستے میں ہجرت نہ کر لیں. تو ہجرت یہ فرض تھی اور یہ اسلام اور کفر کے درمیان حد فاصل کے طور پر. اس کے بعد قتل خطا کا حکم ہے. آدمی کسی شخص کو قتل کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، مثال کے طور پر کہیں کسی جانور کا شکار کر رہا تھا اور غلطی سے نشانہ چوک ہو گیا اور کسی انسان کو لگ گیا، یا روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا، یا اس طرح ایکسیڈنٹل ڈیتھ کوئی بھی صورت ہو، اس کے بارے میں کلام ہے. فرمایا وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ، کسی مسلمان کا یہ کام ہی نہیں ہے کہ کسی دوسرے مسلمان کو قتل کرے الا یہ کہ غلطی سے ایسا کر بیٹھے. ومن قتل مؤمنا خطأ، اور جو شخص کسی مسلمان کو غلطی سے قتل کر بیٹھے تو اب اس کا کفارہ کیا ہے؟ فتحریر رقبۃ مؤمنہ، تو وہ ایک مسلمان غلام آزاد کرے. ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ الا ان یصدقوا، اور دیت یعنی خون بہا مقتول کے وارثوں کو پہنچائے الا یہ کہ وہ معاف کر دیں. اور پھر کچھ آگے جا کر کہا کہ فمن لم یجد، ہاں اگر کسی کے پاس غلام نہ ہو آزاد کرنے کے لیے، جیسے آج کل نہیں ہے، تو کیا کرے؟ فصیام شہرین متتابعین، تو 2 مہینے تک مسلسل روزے رکھے کفارے کے طور. اور اس میں یہ جو متتابعین کی شرط لگائی ہے، مسلسل تسلسل کے ساتھ، یہ ایسے ہے کہ درمیان میں کوئی بیماری کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے کوئی ایک روزہ رہ گیا تو اب نئے سرے سے گنتی شروع ہوگی، مشکل کام.
یہ خدا نہ خواستہ کوئی شخص جان بوجھ کے روزہ توڑ دے، روزہ رکھ کر روزہ توڑ دے، اس کا بھی یہی کفارہ، 2 مہینے تک مسلسل روزہ، توبۃ من اللہ، یہ توبہ کا طریقہ ہے جو اللہ نے مقرر کیا ہے، وکان اللہ علیما حکیم، اور اللہ علم اور حکمت کا مالک۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کسی مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کیا، یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے، فَجَزَاؤُهُ جہنم، آپ ذرا سزائیں سنیں، 5 سزائیں۔ نمبر 1، اس کی سزا جہنم ہے، خالداً فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ خلود کی شرط ہم نے دیکھا تھا کہ یہ مسلمان کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ کافر کے لیے، تو یہاں اس آیت کی شرح میں مفسرین نے کہا کہ جو شخص کسی مسلمان کو قتل کرے اس حال میں کہ قتل مومن کو حلال سمجھے، جائز سمجھے عقیدے کی سطح پہ، تو وہ تو دائرہ اسلام سے ہی باہر چلا جاتا، اور اس بنا پر یہاں پر کہا کہ وہ شخص جہنم میں جائے گا، خالداً فیہا، وہاں ہمیشہ رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اس پر اللہ کا غضب نازل ہوگا، ولعنہ، اور اللہ اس پر لعنت بھیجے گا، واعد لہ عذابا عظیما، اور اللہ نے اس کے لیے زبردست عذاب تیار کر رکھا۔ آپ ذرا شدت دیکھیے الفاظ کی۔ تو اگر خلود نہ بھی ہو تب بھی جو بقیہ وعیدیں ہیں وہ اتنی سخت ہیں، اتنی سخت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کعبہ شریف کو دیکھ کر کہا، اے کعبہ، اللہ کی نگاہ میں تیرا کیا مقام ہے، کیا شرف ہے، کیا اعزاز ہے، لیکن اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ایک مسلمان کی جان، عزت، آبرو تجھ سے بھی زیادہ محترم ہے اللہ کے لیے، تجھ سے بھی زیادہ محترم۔ اسی طرح جہاد کے دوران ایک آدھ واقعات اس طرح سے پیش آئے۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب تھے، آپ کے جو منہ بولے بیٹے تھے، پہلے ذکر بھی گزر چکا، حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں قرآن نے کبھی منہ بولا بیٹا کچھ نہیں ہوتا، تو ان کے جو صاحبزادے تھے حضرت اسامہ بن زید رضی، بالکل پوتوں کی طرح تھے نبی علیہ السلام کے لیے، گھر کے فرد۔ ایک غزوے میں ایک کافر سے مقابلہ ہو رہا تھا اور یہ اس پر قابو پا گئے۔ اب جب اس کافر کو نظر آیا کہ اب بچت نہیں ہے تو اس نے فوراً کیا کیا، کلمہ پڑھ لیا۔ انہوں نے یہی سمجھا بھی جان بچانے کے لیے پڑھ رہا، اگر اس نے کلمہ پڑھنا ہوتا تو پہلے پڑھتا، یہ تو بس اب اس کی جان پر بنائی ہے تو کلمہ پڑھ لیا اس نے، انہوں نے نہیں چھوڑا، اس کو مار ڈالا۔ لیکن پریشانی ہوئی کہ پتہ نہیں صحیح کیا یا نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، ماجرا بیان کیا، آپ سخت ناراض ہوئے، سخت ناراض ہوئے، اور آپ نے فرمایا اے اسامہ، کیا تم نے اس شخص کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا کہ کس نیت سے وہ کلمہ پڑھ رہا؟ دل تو نہیں چیر کے دیکھا تھا نا، تو دنیا میں تو حکم ظاہر پر لگتا ہے، وہ جس نیت سے بھی کلمہ پڑھ رہا تھا، کلمے کے بعد اس کی جان نہیں لی جا سکتی تھی۔ تو یہ کلمے کی ڈھال اتنی بھاری ڈھال ہے، اتنی بھاری ڈھال ہے۔ تو اس پر فرمایا کہ جب تم زمین میں سفر کرو اور کسی کافر سے تمہارا مقابلہ ہو تو جو تمہارے سامنے اسلام کو پیش کرے اس کو مت کہو لست مؤمنا، کہ تم مومن نہیں ہو۔ تبتغون عرض الحیات الدنیا، کیا تم دنیاوی زندگی کا سامان حاصل کرنے کی خواہش رکھتے ہو؟ فعند اللہ مغانم کثیرہ، اللہ کے پاس تو اور بہت ساری غنیمت کے ذخیرے ہیں، بعد میں بہت غنیمتیں مل جائیں گی، لیکن جو شخص اسلام پیش کرے تمہارے سامنے، چاہے میدان جنگ میں ہی کیوں نہ ہو، اس کو مت مارو۔ اس کے بعد اللہ کے رستے میں جہاد کے لیے نکلنے والوں کی فضیلت، جہاد کا عمومی حکم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اطہر میں جتنے غزوات ہوئے سوائے ایک کے، غزوہ تبوک کے، اس کے علاوہ جتنے غزوات ہوئے سب فرض کفایہ کا حکم رکھتے ہیں۔ فرض کفایہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے مسلمانوں کی، جتنے افراد چاہیے وہ آ گئے، باقی سب گھروں پہ بیٹھے، کوئی مسئلہ نہیں۔ جتنے ضروری افراد تھے وہ آ گئے، اب اس لشکر میں شریک ہونا یہ فضیلت کی بات ہے، جو شریک ہو جائے گا اس کو فضیلت مل جائے گی، جو نہیں ہوگا اس کو نہیں ملے گی، لیکن کوئی گناہ نہیں ہے پیچھے بیٹھ رہنے والوں پر۔ ہاں، ایک غزوہ تھا صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری لائف ہسٹری میں، غزوہ تبوک، جس میں نفیر عام تھی۔ نفیر عام کا مطلب اعلان کر دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص اس غزوے میں شرکت کی استطاعت رکھتا ہے، اس کو کوئی جسمانی عذر نہیں ہے اور اس کے پاس رستے کے لیے کوئی سواری یا زاد راہ ہے، اس پر فرض ہے کہ وہ نکلے۔ وہاں پیچھے رہنے والوں پر سخت وعیدیں آئی ہیں، سورہ توبہ میں یہ تفصیلی مضمون آئے گا انشاءاللہ۔ تو عام طور پر یہ فرض کفایہ ہوتا ہے۔ اس کے سلسلے میں فرمایا لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم۔ پہلی مرتبہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس میں درمیان میں یہ الفاظ نہیں تھے، غیر اولی الضرر، یہ الفاظ نہیں تھے،
پہلے جو آیت نازل ہوئی کیسے نازل ہوئی؟ لا یستوی القاعدون من المؤمنین، جو لوگ مومنوں میں گھر بیٹھے رہتے ہیں، والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اور جو اللہ کے راستے میں مال اور جان سے جہاد کرتے ہیں، یہ لوگ برابر نہیں ہیں۔ تو ایک نابینا صحابی تھے بڑے مشہور، سیدنا عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رسول اللہ ہم تو چاہتے ہیں جہاد میں شرکت کریں، آپ کے ساتھ غزوے میں جائیں اور فضیلت حاصل کریں، ثواب حاصل کریں، لیکن میں تو نابینا ہوں، میں کیسے غزوے میں شرکت کروں؟ عذر کی وجہ سے ہم پیچھے رہ گئے۔ تو اس آیت میں پھر یہ ٹکڑا الگ سے نازل ہوا، غیر اولی الضرر، وہ لوگ کہ جن کو کوئی عذر نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ اگر گھر بیٹھے رہیں، اور جو مجاہدین ہیں یہ لوگ برابر نہیں ہیں۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، جو لوگ اپنے مال و جان سے جہاد کرتے ہیں ان کو اللہ نے بیٹھ رہنے والوں پر درجے میں فضیلت دی ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہاں اللہ نے سب کے ساتھ اچھائی کا وعدہ کر رکھا ہے، چونکہ فضیلت کی بات ہے لہذا اگر کوئی پیچھے رہ گیا تو کوئی مسئلہ نہیں، یا کوئی اور ذمہ داری اس پر ہے۔ جیسے ایک صاحب آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لیا، رسول اللہ میں غزوے میں جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا کیا تمہارے والدین حیات ہیں؟ کہا جی حیات ہیں۔ کہا ان کی خدمت کے لیے کوئی اور ہے؟ کہا نہیں اور کوئی نہیں۔ کہا جاؤ اپنے والدین کی خدمت کرو، اس وقت تمہاری ذمہ داری یہ ہے۔ اگر فرض عین ہوتا، نفیر عام ہوتی، تو آپ کبھی واپس نہیں کرتے۔ یہاں سے ایک اور بات پتہ چلی، حضرت مفتی شفیع صاحب علیہ رحمہ بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، دین اپنے شوق کو پورا کرنے کا نام نہیں ہے، دین اپنے شوق کو پورا کرنے کا نام نہیں ہے، دین حال کے امر کو پہچان کر پورا کرنے کا نام ہے۔ حال کے امر سے کیا مراد ہے؟ اس وقت میرے لیے اللہ کا کیا حکم ہے؟ شوقیہ تو آدمی بہت سارے کام کرتا، لیکن یہ اصل فہم ہے نا کہ اس وقت میرے لیے شریعت کا کیا حکم ہے، میرے سرکمسٹانسز میں، میرے حالات میں میرے لیے شریعت کا کیا حکم، یہ پہچان کر اس کو پورا کرنا، یہ دین۔ وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما، اور اللہ نے مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں پر بڑا اجر عطا کیا، درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ، خاص اپنے پاس سے بڑے درجے اور مغفرت اور رحمت، وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان۔ اس کے بعد اس سفر جہاد ہی میں ایک اور مسئلہ یہ پیش آتا تھا کہ اگر مثال کے طور پر دشمن کی طرف سے گھات لگا کر حملے کا اندیشہ ہو اور خطرہ ہو فوری حملے کا، اور نماز کا وقت آ جائے، تو آپ کیا کریں؟ تو حکم دیا گیا، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب تم زمین میں سفر کرو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور تمہیں اس بات کا خوف ہو کہ کافر لوگ تمہیں پریشان کریں گے تو تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم نماز میں قصر کر لو۔ قصر نماز کا حکم دیا گیا۔ قصر کسے کہتے ہیں؟ جو شرعی مسافر ہے اس کے لیے اس بات کی گنجائش ہے، اور بعض کے نزدیک واجب ہے کہ نماز جو 4 رکعت والی نمازیں ہیں وہ 2 کر کے پڑھے۔ تو عند الاحناف یہ واجب ہے، بقیہ کے نزدیک مستحب پسندیدہ ہے۔ اچھا، اب یہاں تو آیت صاف صاف کہہ رہی ہے کہ اگر تمہیں کفار کے حملے کا خوف ہو تو نماز میں قصر کرو۔ اچھا، ہم لوگ جب بھی سفر پہ جاتے ہیں ہم تو نماز قصر کرتے ہیں، تو یہ اشکال پیدا ہوا ایک تابعی کو۔ تابعی کسے کہتے ہیں؟ جنہوں نے صحابہ کی زیارت کی۔ وہ آئے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، سیدنا عمر کی خلافت کا زمانہ تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے امیر المومنین، یہاں تو اللہ صاف صاف فرما رہے ہیں کہ اگر کافروں سے حملے کا اندیشہ ہو تو نماز میں قصر کرو، تو ہم تو ہر سفر میں قصر کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا، میں نے بالکل یہی سوال میں نے جناب رسول اللہ سے کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی تھی، صدقۃن، یہ اللہ کی طرف سے ایک صدقہ ہے جو اس نے تم پر کیا ہے، فاقبلوا صدقتہ، پس اس کے اس صدقے کو قبول کرو۔ اس کو اصول فقہ کی اصطلاح میں قید اتفاقی کہا جاتا ہے، کہ یہاں جو قید آئی ہے کہ اگر دشمن سے حملے کا اندیشہ ہو تو نماز میں قصر کرو، یہ قید اتفاقی ہے، لازمی نہیں ہے۔ ورنہ اصل حکم یہی ہے کہ جب بھی آدمی سفر پر نکلے، ہو شرعی سفر، وہ شرعی سفر کیا ہوتا ہے اس پر ہم نے پہلے بات کی تھی روزے کے تعلق سے، شرعی سفر ہو تو پھر نماز میں قصر کریں گے، اور اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے عند الاحناف ہر شرعی سفر میں نماز کا قصر کرنا واجب ہے۔ پھر صلاۃ الخوف کا طریقہ بتایا گیا۔ نماز اتنی اہم شے ہے کہ میدان جنگ میں بھی نہیں چھوڑنی،
خوف کی حالت میں نماز کیسے پڑھی جائے گی اس کا پورا طریقہ سکھایا۔ اس آیت کے انطباق میں جو احادیث ملتی ہیں، تقریباً کوئی فقہا نے کوئی 12 طریقے بتائے ہیں کہ کس طرح سے جنگی حالات میں، میدان جنگ میں نماز ادا کی جائے، اور وہ اب بھی اپلیکیبل ہے امام ابو یوسف علیہ رحمہ کی رائے کے موافق۔ تو اس کا ایک طریقہ جو سب سے سادہ ہے سمجھنے میں، وہ اس طرح سے کہ مثال کے طور پر ہر صحابی کی خواہش تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھے، ورنہ آسان طریقہ تو یہ تھا کہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے، ایک حصہ جہاد کرتا رہے، دوسری نماز پڑھ لے، پھر یہ لوگ جہاد میں مصروف ہو جائے اور دوسرے آ کے نماز پڑھ لے۔ لیکن ہر ایک کی خواہش کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھنی ہے۔ اب یہ کیسے ہو؟ اللہ نے پورا طریقہ سکھایا ہے۔ اے نبی، جب آپ ان کے درمیان ہوں، آپ ان کے لیے نماز قائم کریں، آپ پہلی رکعت پڑھیں، اور پہلی رکعت ادا کرنے کے بعد آپ کے ساتھ کچھ لوگ پہلی رکعت ادا کریں اور بقیہ لوگ محاذ پر رہیں۔ جب آپ پہلی رکعت ادا کر لیں تو آپ بیٹھ جائیں، کھڑے ہونے کے بجائے بیٹھ جائیں۔ ایک طریقہ یہ بیان ہوا۔ اور جنہوں نے آپ کے ساتھ پہلی رکعت پڑھی ہے وہ کھڑے ہو کر اپنی دوسری رکعت مکمل کر لیں، جیسے جماعت میں دیر سے آنے والا اپنی نماز خود مکمل کرتا۔ اور جب ان کی نماز ختم ہو جائے تو یہ محاذ پہ چلے جائیں، اور وہ لوگ آ جائیں جو پہلے محاذ پر تھے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک رکعت پڑھیں، آپ ان کو ایک رکعت پڑھائیں، آپ کی 2 رکعتیں مکمل ہو گئیں، اور وہ اپنی دوسری رکعت الگ سے مکمل کر کے، اس طرح ایک ہی امام کے پیچھے دونوں گروہوں کو، دونوں جماعتوں کو نماز پڑھنے کا موقع مل گیا۔ پورا یہ طریقہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر سکھایا۔ اس کے بعد ایک خاص واقعے کے پس منظر میں کچھ آیات نازل ہوئی۔ واقعہ یہ پیش آیا، ایک منافق تھا بشر نامی، اس نے ایک یہودی کے گھر میں نقب لگایا، چوری کی، آٹا وغیرہ اور کچھ اسلحہ وغیرہ چوری کیا اس یہودی کے گھر سے رات کے وقت۔ اور ہوشیاری یہ کی کہ وہ جو آٹے کی بوری تھی اس کا منہ تھوڑا سا کھول دیا تاکہ وہ پیچھے گرتا رہے، اور جا کر ایک صحابی کے گھر گیا اور کہا کہ دیکھیں یہ میری ایک آٹے کی بوری ہے، یہ میں امانتاً آپ کے پاس رکھوانا چاہتا ہوں، تو آپ اس کو رکھ لیجئے، میں آپ سے بعد میں لے لوں۔ انہوں نے سمجھا یہ امانت دے رہا ہے، انہوں نے اپنے گھر میں رکھ لی وہ آٹے کی بوری۔ رات کا وقت تھا، انہیں نظر نہیں آیا کہ وہ آٹا گرتا ہوا آ رہا، اور یہ اسلحہ لے کر اپنے گھر چلا گیا۔ اگلے دن یہودی کے نے شور مچا دیا، میرے گھر میں چوری ہو گئی، میرے گھر میں چوری ہو گئی۔ سب نے اس آٹے کی ٹریل کو فالو کیا تو کہاں پہنچے؟ وہ صحابی کے گھر۔ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ میری تھوڑی ہے، یہ تو مجھے کسی نے امانت رکھوائی ہے۔ اور اس کو بلایا گیا بشر کو، وہ صاف مکر گیا، نہیں نہیں نہیں، میرا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، میں تو ان کو جانتا ہی نہیں ہوں، اور یہی چور ہیں۔ اور یہ ایسا چرب زبان آدمی تھا کہ ایک لمحے کو لوگ یقین کرنے لگ گئے کہ شاید یہ صحیح بول رہا، کیونکہ سارا جو سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے وہ سارا ان صحابی کے خلاف جا رہا تھا۔ ایسی پلاننگ سے اس نے یہ منصوبہ بندی کی تھی۔ اس پس منظر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی، کہا اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اے نبی ہم نے یہ حق پر مشتمل کتاب آپ پر نازل کی ہے، لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، تاکہ لوگوں کے درمیان آپ اس طریقے کے مطابق فیصلہ کیجئے جو اللہ نے آپ کو سمجھایا ہے۔ تو صرف کتاب سے فیصلے نہیں، کتاب کے ساتھ جو فہم، جو فراست اللہ نے آپ کو دی ہے، ان دونوں کو ملا کر، ان دونوں کو سامنے رکھ کر فیصلہ کیجئے۔ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور آپ خیانت کرنے والوں کے طرفدار نہ بنیے۔ یہ جو بشر ہے یہ خائن ہے، یہ ہے اصل جو چور ہے، اس کی طرفداری نہ کیجیے۔ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ سے بخشش طلب کیجیے، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، اور کسی تنازع میں ان لوگوں کی ہرگز وکالت نہ کیجیے جو خود اپنی جانوں سے خیانت کرتے ہیں۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا، اللہ کسی بھی خیانت کرنے والے گناہگار کو پسند نہیں کرتا۔ يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ، یہ لوگوں سے تو شرماتے ہیں، اللہ سے نہیں شرماتے۔ یعنی چھپ کے کیوں کر رہا ہے یہ سب کچھ؟ کیونکہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا یہ گناہ لوگوں کے سامنے نہ آئے، اور اس کو یہ خیال نہیں ہے کہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، تو لوگوں سے شرماتے ہیں گناہ کرتے وقت، گناہ کو چھپاتے ہیں، لیکن اللہ سے نہیں شرماتے۔ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ، حالانکہ اللہ اس وقت بھی ان کے پاس ہوتا ہے جب وہ راتوں کو ایسی باتیں کرتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ نے اس سب کا احاطہ کر رکھا ہے۔ هَٰؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا،
اے مسلمانوں تمہاری بساط یہی تو ہے کہ تم نے دنیاوی زندگی میں لوگوں سے جھگڑ کر ان خیانت کرنے والوں کی حمایت کر لی. فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, بھلا اس کے بعد قیامت کے دن اللہ سے جھگڑا کون کرے گا اس کی حمایت میں؟ تم آج اس کی حمایت کر رہے ہو, اللہ کے سامنے اس کی حمایت میں کون جھگڑا کرے گا؟ اَمَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا, یا کون ان کا وکیل بنے گا؟ تو یہاں پر ایک طرف تنبیہ بھی ہو گئی اور ساتھ ساتھ کسی شخص کے جرم یا گناہ کے بارے میں آدمی کو پتا ہو اور پھر اس کو ڈیفینڈ کرے, اس کا دفاع کرے, اس کی گنجائش نہیں. لا الہ الا اللہ. اس کے بعد آیت نمبر 116 میں وہی آیت ریپیٹ کی گئی جو اس سے پہلے ہم پڑھ چکے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, بے شک اللہ اس بات کو تو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, اس سے کم تر ہر گناہ جس کے لیے چاہتا ہے بخش دیتا ہے. ومن یشرک باللہ, اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے, فقد ضل ضلالا بعیدا, وہ راہ راست سے بھٹک کر بہت دور گر جاتا ہے. اب شیطان کی پرستش اور شیطان کی پیروی کا مضمون آ رہا ہے. اچھا, ایک تو ہے کہ بھئی مجازن میٹافوریکلی کہا جائے کہ فلاں شیطان کی پرستش کرتا ہے, یعنی شیطان کا حکم مانتا ہے, اللہ کے مقابلے میں شیطان کی بات مانتا ہے. لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جو حقیقتاً شیطان کی پرستش کرتے ہیں, اور یہ آج کل تو بہت اس پر بحثیں ہو رہی ہیں. ایپسٹین فائلز میں پتہ نہیں کیا کیا نکل کے آیا ہے, اور جناب باقاعدہ شیطان کی پوجا اور باقاعدہ بتوں کی پوجا اور باقاعدہ سیٹنزم اور نہ معلوم کیا کیا, یہ سب کچھ آج کے دور میں بھی ہے. تو کہا ان یدعون من دونہ الا اناثا, اللہ کو چھوڑ کر جن سے یہ دعائیں مانگ رہے ہیں یہ مشرکین, یہ تو صرف چند مؤنث نام ہیں. مشرکین کا عقیدہ یہ تھا کہ فرشتے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. اچھا بیٹی ہے تو ماں بھی تو ہوگی, پھر تو ماں کون ہے؟ وہ جنات میں سے کسی کو اس کی ماں قرار دیتے تھے, یعنی اللہ کی بیوی قرار دیتے تھے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, سورہ صافات میں یہ مضمون آئے گا. تو کہا یہ جن کو پکار رہے ہیں یہ ان کے خیال میں کچھ مؤنث نام ہیں. وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا لَعَنَهُ اللَّهُ, اور جس کو یہ پکار رہے ہیں, جس سے یہ دعائیں کر رہے ہیں, جس کو سے مانگ رہے ہیں, وہ اس سرکش شیطان کے سوا کوئی نہیں جس پر اللہ نے لعنت کر ڈالی. وقال, اب اس شیطان نے کہا کیا تھا؟ آج ہم نے سورہ اعراف کی آیات بھی سنی, تراویح میں انشاءاللہ وہاں پہنچیں گے تو وہ جو چیلنج شیطان نے دیا تھا آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کے موقع پر, وہ وہاں آ جائے گا. یہاں بھی اس نے اپنا ایک ارادہ ظاہر کیا. وقال, اس شیطان نے کہا تھا, لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا, اے اللہ میں تیرے بندوں میں سے ایک طے شدہ حصہ لے کر رہوں گا, اپنے ساتھ جہنم لے جا کر رہوں گا. اور میں کیا کروں گا؟ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ, میں انہیں راہ راست سے بھٹکا کر رہوں گا. وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ, میں انہیں خوب آرزویں دلاؤں گا, خوب امیدیں ان کی بڑھواؤں گا, دنیا کی خواہشات خوب مزین کر کے انہیں دکھاؤں گا. وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ, اور میں انہیں حکم دوں گا تو وہ چوپایوں کے کان چیر ڈالیں گے. یہ خاص نشانی ہوتی تھی ان جانوروں کی جن کو بتوں کے لیے خاص کر دیا جاتا تھا, بتوں کے لیے وقف کر دیا جاتا تھا, یا بتوں کے لیے ذبح کیا جانا ہوتا تھا, ان کے کان چیر دیے جاتے تھے. ظاہر ہے یہ شرک ہے. وَلَآمُرَنَّهُمْ, اور میں انہیں حکم دوں گا, فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ, تو یہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی پیدا کر دیں گے, اللہ کی تخلیق میں تبدیلی پیدا کر. اب اس سے کیا مراد ہے کہ شیطان لوگوں کو حکم دے گا کہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کر دیں؟ ایک تو یہی عمل ہو سکتا ہے کہ جانور کے کان چیر دیے خواہ مخواہ. اس کے علاوہ ایک حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض کاموں کو اللہ کی تخلیق میں تبدیلی قرار دیا. مثال کے طور پر جو عورتیں اپنے حسن میں اضافہ کرنے کی غرض سے جسم کے کسی حصے کو سوئیوں وغیرہ سے گود کر نشانات بنوانا, آج کل آپ کہیے جو ٹیٹوز وغیرہ کا مسئلہ ہے نا, جو پرماننٹ ہو جاتے ہیں, جسم کا حصہ بن جاتا ہے, یہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی میں شمار کیا جائے گا. اس زمانے میں خواتین حسن کے میں اضافے کے لیے کروایا کرتی تھی. اسی طرح چہرے کے قدرتی یہ جو ابرو جو کہلاتے ہیں, آئی بروز, ان کو جو عیب کی حد تک نہ پہنچے ہوئے ہیں ان کو صاف کروانا, اس کو بھی تخلیق میں تبدیلی سے تعبیر کیا گیا. اسی طرح حسن کے لیے
دانتوں میں مصنوعی فاصلہ پیدا کرنا، یہ بھی اس زمانے میں ایک حسن کا معیار ہوا کرتا تھا کہ دانتوں میں ہلکا ہلکا سا فاصلہ ہو. تو یہ بھی اگر کسی کا قدرتی نہیں ہے اور وہ آرٹیفیشلی کرواتا ہے، اس کو بھی تخلیق میں تبدیلی سے تعبیر کیا گیا. تو یہ تو اس زمانے کے حساب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح روایت میں، حدیث میں یہ الفاظ آ گئے. بعض مفسرین اکرام نے اس میں پھر اور چیزوں کا اضافہ کیا، بعض صحابہ اکرام کے اقوال کی روشنی میں اور بعد کے اجتہادات کی روشنی میں. بعض حضرات نے داڑھی کا صاف کروانا بھی اس میں شامل کیا. مردوں کے لیے یہ اللہ کی تخلیق کا حصہ ہے، اور اس کو صاف کروانا یہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی میں شمار کیا گیا. اور داڑھی کو ہلکا حکم تو ہے نہیں، وجوب کے درجے کی چیز ہے نا، واجب ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت. تو اس رمضان میں اگر کسی نے ارادہ کرنا ہو تو بہترین موقع ہے. جیسے حج کا موقع ہوتا ہے، بہترین موقع ہوتا ہے ارادہ کرنا، اسی طرح یہ رمضان بھی بہترین موقع ہوتا ہے. ارادہ کرنا چاہیے کہ بھئی سب سے حسین و جمیل چہرہ یقیناً کس کا تھا؟ جناب رسول اللہ کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے اونچا تو حسن کا کوئی معیار ہی نہیں. تو جب آپ علیہ السلام کی مستقل سنت ہے، اور صرف سنت نہیں ہے، آپ نے حکم دیا اوف اللحا وقص الشوارب، کہ داڑھی بڑھاؤ اور اپنی مونچھیں کترواؤ. تو جب آپ علیہ السلام نے اس کا حکم دیا اور اس کے خلاف کرنے کو ناپسند کیا، ایران سے 2 لوگ آئے، ایرانی بادشاہ کے سفیر، کسرا کے سفیر کے طور پر، اور انہوں نے داڑیاں منڈائی ہوئی تھیں اور مونچھیں بہت لمبی لمبی رکھی ہوئی تھی. آپ علیہ السلام نے چہرہ پھیر لیا. آپ نے کہا یہ کیا حلیہ بنا رکھا؟ انہوں نے کہا ہمارے بادشاہ نے ہمیں اس کا حکم دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا میرے بادشاہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھیں کترواؤ، تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اسی طرح یہ آج کل جینیٹک انجینئرنگ کے نام پہ کیا کچھ ہو رہا ہے، آپ کو پتا ہے معاملہ کہاں تک پہنچ گیا؟ بیبی شاپنگ شروع ہو گئی. جیسے آپ گھر کی گروسریز کی شاپنگ کرتے ہیں، اب آپ بیبی شاپنگ شروع کریں. بیبی شاپنگ شروع کیسے کریں؟ بھئی بچے کا رنگ کیسا ہو، اس کی آئی کیو لیول کیسا ہو، اور اس کے جناب شکل و صورت کیسی ہو، اور اس کے جناب قد و قامت کیسی ہو، یہ سب آپ بتائیں، اور پھر اس کے مطابق جینیٹکلی اس کو موڈیفائی کیا جائے گا. یہ اس سے بڑھ کر اور کیا اللہ کی تخلیق میں تبدیلی ہوگی؟ تو یہ نت نئی صورتیں اس کی آج کل کھل کے آ رہی ہیں. اور اب تو بس وہ جو بات وہاں تک جا رہی ہے نا جو پہلے کبھی سائنس فکشن تھا، مین اور مشین کا فیوژن، اب تو بات وہاں تک جا رہی ہے. تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی. تو شیطان کا حکم ہے وَلَا آمُرَنَّهُمْ، میں انہیں حکم دوں گا فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، تو یہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کریں گے. وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا، اور جو کوئی شیطان کے بجائے، اللہ کے بجائے شیطان کو دوست بنائے، اس نے کھلے کھلے خسارے کو دعوت دی. کل کی نشست میں ہم نے دیکھا تھا کہ گھر کے معاملات میں اگر خدا نخواستہ اونچ نیچ ہو رہی ہو اور مسئلہ عورت کی طرف سے ہو، نشوز یعنی شوہر کا جو مقام ہے گھر میں اس کو تسلیم نہ کرے، اس کی جو بڑائی ہے گھر میں اس کو تسلیم نہ کرے، تو اس کے لیے سٹیپ بائی سٹیپ حل دیے گئے تھے. اب بتایا جا رہا ہے دوسرا رخ، کہ اگر شوہر کی طرف سے بے رخی ہو رہی ہو، بے توجہی ہو رہی ہو، یا خدا نخواستہ زیادتی ہو رہی ہو، تو فرمایا آیت نمبر 128 میں وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے زیادتی یا بے رخی، بیزاری کا اندیشہ ہو، تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا، تو ان میاں بیوی کے لیے اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے کہ وہ آپس میں کے اتفاق سے کسی قسم کی صلح کر لیں. یعنی اگر عورت کو یہ اندیشہ ہو کہ اب اس کا دل اڑ گیا ہے اور یہ مجھے طلاق دینے والا، اور طلاق ظاہر ہے کہ عورت کے لیے ایک بہت ایک ڈراؤنا خواب آپ کہیے، اور ایک مستقبل کی ایک مستقل مصیبت ہے، اس کے بعد اس کا کون سہارا بنے گا. تو اگر عورت یہ چاہے کہ بھائی یہ دوبارہ میری طرف متوجہ ہو، اس کی بے رخی میں کمی ہو، یہ مجھے طلاق نہ دے، تو کیا کرے؟ صلح پر آمادہ ہو جائے. تو یہاں صلح سے کیا مراد ہے؟ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ اس آیت کے حاشیے میں لکھتے ہیں کہ اگر بیوی طلاق پر راضی نہ ہو اور وہ چاہے کہ اس کے نکاح میں رہوں، تو وہ اپنے بعض حقوق سے دستبردار ہو کر شوہر سے صلح کر سکتی ہے.
مثال کے طور پر یہ کہہ سکتی ہے کہ میں اپنے فلاں حق کا مطالبہ نہیں کروں گی، مجھے اپنے نکاح میں رہنے دیں۔ جیسے مثال کے طور پر دو بیویاں ہوں اور اندیشہ ہو کہ ایک کی طرف زیادہ رخ ہو رہا ہے اور دوسری محسوس کرے کہ میری طرف بے رخی ہو رہی ہے، تو اپنا کوئی مالی حق یا باری کا حق مثال کے طور پر کچھ عرصے کے لیے چھوڑ دے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ جب آگے فرمایا وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، ہر نفس کو لالچ بڑی پسند ہے، ہر نفس کے اندر لالچ ہوتی ہے، تو شوہر کو یہ نظر آئے گا کہ میں اس کو طلاق کیوں دوں، یہ تو اپنا کوئی مالی حق چھوڑ رہی ہے یا اپنا کوئی اور حق چھوڑ رہی ہے، اس میں میرا ہی فائدہ ہے، اس چکر میں وہ اس سے اگر اس پر زیادتی کر رہا تھا وہ زیادتی کرنا بند کر دے یا اس کی طرف متوجہ ہو جائے دوبارہ۔ تو ایسی صورت میں شوہر کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ صلح پر آمادہ ہو جائے اور طلاق پر اصرار نہ کرے۔ والصلح خیر، کیونکہ مصالحت کی روش یہی بہتر۔ ظاہر ہے وہ والے سٹیپس جو مردوں کو دیے گئے تھے وہ تو عورتوں کو نہیں دیے جا سکتے نا، مرد کو اللہ نے اس رشتے میں بڑا بنایا۔ تو یہاں اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہے تو اگر اس صلح کے نتیجے میں دوبارہ شوہر اس کی طرف راغب ہو جاتا ہے اور طلاق دینے کے ارادے سے باز آ جاتا ہے، یا اگر اس پر خدا نخواستہ زیادتی کر رہا تھا تو زیادتی سے باز آ جاتا ہے، اچھی بات۔ نہیں تو پھر سورہ بقرہ میں ہم اس کا حل دیکھ چکے کہ اگر شوہر کی طرف سے زیادتی ہو رہی ہے تو پھر فسخ نکاح کا رخ اختیار کیا جائے گا، باقاعدہ شرعی طور پر قاضی جو ہے وہ نکاح کو ختم کر دیں گے ان دونوں کے درمیان اگر اس کی طرف سے زیادتی ثابت ہو جائے۔ اور اگر زیادتی نہیں ہے، صرف ویسے ہی عورت طلاق لینا چاہ رہی ہے، تو پھر خلا کا معاملہ ہوگا کہ اپنا مہر یا جو تحفے تحائف دیے گئے تھے وہ واپس کر کے طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ اس کے بعد کہا گیا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، پیچھے جو اجازت دی گئی تھی کہ 4 تک تم نکاح کر سکتے ہو، تو کہا کہ عورتوں کے درمیان مکمل برابری رکھنا تو تمہارے بس میں ہی نہیں ہے، چاہے تم ایسا چاہو بھی۔ ٹھیک ہے، دل کا میلان کسی ایک کی طرف بہرحال زیادہ ہوگا، جیسے خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان، آپ کی ازواج مطہرات تھیں، ایک وقت میں 9 ازواج تھیں، تو آپ اللہ سے دعا کیا کرتے تھے اللہ میں جس چیز میں برابری کر سکتا ہوں، جس چیز میں میرا اختیار ہے اس میں تو میں برابری کرتا ہوں، جس چیز پر میرا اختیار نہیں ہے اس پر میری پکڑ نہ فرما۔ سب جانتے تھے نا کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف قلبی رجحان آپ کا زیادہ تھا، دیگر ازواج کو بھی پتا تھا، لیکن جو چیز بھی کوانٹیفائبل ہو، میجریبل ہو، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ برابری کی۔ حالانکہ ہم سورہ احزاب میں دیکھیں گے برابری کرنا آپ پر لازم نہیں تھا، آپ کے لیے خصوصی حکم تھا کہ آپ کے لیے ازواج میں برابری ضروری نہیں ہے، پھر بھی آپ نے ساری زندگی برابری رکھی۔ تو کہا بالکل برابری، ہر اعتبار سے برابری تو تم کر نہیں سکتے، فلا تمیلوا کل المیل فتذروها کالمعلقہ، البتہ کسی ایک طرف پورے کے پورے نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو ایسا بنا کر چھوڑ دو جیسے بیچ میں لٹکی ہوئی، کہ وہ نکاح میں بھی ہے، کہیں اور نکاح بھی نہیں کر سکتی اور اس کی خواہش اور ضرورت بھی پوری نہیں ہو رہی۔ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اگر تم اصلاح اور تقوی سے کام لو تو یقین رکھو اللہ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان۔ اس کے بعد آیت نمبر 136، بڑا یونیک اور منفرد انداز یہاں پر اختیار کیا گیا۔ ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان رکھو اور اس کے رسول پر ایمان رکھو، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر اتاری، والکتاب الذی انزل من قبل، اور ہر اس کتاب پر جو اس نے پہلے اتاری۔ غیر معمولی انداز کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والوں ایمان لاؤ۔ تو جب وہ تو پہلے ہی ایمان والے ہیں تو ان سے کیوں کہا جا رہا ہے ایمان لاؤ؟ تو کئی جوابات دیے گئے۔ ایک جواب یہ یہاں پر دیا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا سے مراد منافقین ہیں، جو ظاہراً مسلمان تھے لیکن دل سے کافر تھے، نہیں مانتے تھے، کلمہ پڑھ کے اپنا اسلام ظاہر کرتے تھے، ان سے کہا جا رہا ہے سیدھے سچے مسلمان بن جاؤ، صحیح سے ایمان لاؤ۔ دوسری تفسیر یہ کی گئی کہ یہ یہودیوں اور اہل کتاب کی طرف اشارہ ہے، اے وہ لوگوں جو اپنے اپنے پیغمبروں پر ایمان لائے، اب جناب رسول اللہ پر بھی ایمان لاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بھی اس کی ایک تفسیر کی گئی۔ اور ایک یہ کہ جو مسلمان ایمان کے لحاظ سے، اللہ سے تعلق کے لحاظ سے، اللہ سے نسبت کے لحاظ سے کمزور تھے، ایمان تو تھا، مسلمان تو تھے، لیکن عمل میں سستی تھی، کوتاہی تھی، غفلت تھی، تقوی میں کمی تھی، للہیت میں کمی تھی، خشوع میں کمی تھی، ذوق عبادت میں کمی تھی، شوق شہادت میں کمی تھی،
ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے اپنے ایمان میں اضافہ کرو، اپنے ایمان پہ پختہ ہو جاؤ، ثابت قدمی دکھاؤ ایمان۔ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور جو کوئی اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کی کتابوں کا، اس کے رسولوں کا اور آخرت کے دن کا انکار کرے، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، وہ تو بھٹک کر بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ پھر منافقین کا ذکر بڑا یونیک انداز، ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کافر ہو گئے، ثم آمنوا، پھر ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کافر ہو گئے، ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر میں ہی بڑھتے چلے گئے۔ اللہ نے ایک موقع دیا، ضائع کر دیا، اللہ نے پھر دوسرا موقع دیا، ضائع کر دیا، پھر کفر میں ہی بڑھتے چلے گئے، تو اللہ ان کو بخشنے والا نہیں ہے اور نہ ہی ان کو راہ راست پر لانے والا ہے۔ منافقین کی پہچان، قرآن مجید نے منافقین کے بعض اعمال کو ان کی علامت کے طور پر پیش کیا، اور جاننا چاہیے کہ کوئی مسلمان صادق الایمان ہو لیکن اگر اس کے اندر یہ علامتیں ہیں تو اس بات کا اندیشہ ہے، اس بات کا خطرہ ہے کہ اس کے زندگی میں کوئی ایسا مرحلہ نہ آ جائے کہ اس کے دل کا ایمان بالکل ہی ضائع نہ ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں منافقین کی نشانیاں بتائی ہیں نا، کیوں بتائی ہیں؟ اس لیے کہ بھائی ہم وہ حرکتیں نہ کریں، کیونکہ ہم وہ حرکتیں کرنا شروع کر دیں تو ابھی تو اللہ نے ایمان دے رکھا ہے، لیکن اس بات کا عین امکان ہے کہ اگر ان نشانیوں میں ہم آگے بڑھتے چلے جائیں، ان حرکتوں میں آگے بڑھتے چلے جائیں تو کہیں دل کا ایمان زائل نہ ہو جائے، اور اس بات کا خطرہ ہے کہ کوئی مسلمان منافق بن جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے بارے میں دعا کرتے تھے نا، اللہم طہر قلبی من النفاق، اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے۔ تو آپ یہ دعا کیوں مانگ رہے ہیں؟ آپ کے لیے تو نفاق کا کوئی امکان ہی نہیں تھا، امت کو تلقین کر رہے ہیں بھائی دعائیں کرو کہ یہ نفاق کا مرض، یہ بیماری تمہیں نہ لگ جائے۔ تو اللہ کے نبی نے بھی علامتیں بیان فرمائی، ایک روایت میں آیا آیت المنافقی ثلاث، 3 نشانیاں ہیں، ایک روایت میں اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، 4 باتیں جس میں ہو وہ پکا ٹھکا خالص منافق۔ اذا حدث کذب، جب بولے جھوٹ بولے، واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، واذا اؤتمن خان، جب امانت رکھوائی جائے خیانت کرے، اور ایک روایت میں جو چوتھی نشانی الگ سے بیان ہوئی، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب جھگڑا کرے تو جھگڑے میں پھٹ پڑے، غصے میں آپے سے باہر ہو جائے۔ یہ منافق کی نشانیاں بیان۔ اسی طرح قرآن مجید نے کچھ نشانیاں بیان کی، جیسے ہم پیچھے دیکھتے چلے آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں کمی، بلکہ آپ کے خلاف معاذ اللہ بغض و عداوت۔ غزوہ احد میں جو ہوا تھا، اگر ہماری بات مانی ہوتی تو آج یہ نہ ہوتا۔ ٹھیک ہے، یہ سب نشانیاں ان کی بیان۔ اسی طرح ایک اور نشانی یہاں بیان ہو رہی، الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، وہ منافق جو مسلمانوں کے بجائے کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں۔ اللہ ان سے سوال کرتا ہے ایبتغون عندہم العزہ، کیا یہ منافقین ان کافروں کے پاس عزت تلاش کرنے جاتے ہیں؟ فإن العزة للہ جمیعا، حالانکہ عزت ساری کی ساری کس کے قبضہ قدرت میں؟ اللہ کے۔ تو عزت اسلام کے علاوہ، اللہ اس کے رسول کے علاوہ، صادق الایمان لوگوں کے علاوہ کہیں بھی آدمی تلاش کرے تو کیا ہوگا؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہیں ان کے زمانے خلافت میں بیت المقدس فتح ہوا، لیکن آسانی سے نہیں ہوا۔ کئی مہینے سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے سپہ سالار تھے، ان کی سرکردگی میں کئی مہینے بیت المقدس کا محاصرہ مسلمانوں نے، افواج نے کیے رکھا، لیکن فتح نہیں ہو رہی تھی۔ تو وہاں کے کسی پادری نے پیغام بھیجا، تم جتنا عرصہ یہاں بیٹھے رہے ہو نا، اتنا عرصہ اور بھی بیٹھ جاؤ، تب بھی یہ شہر فتح نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری کتابوں میں اس درویش کے حالات بیان ہوئے ہیں کہ جس کے ہاتھوں یہ شہر فتح ہونا، اور ہم نے تمہاری پوری چھان بین کر لی ہے، تم میں وہ آدمی موجود نہیں ہے، اس کی یہ علامت، اس کی یہ نشانی، اس کی یہ نشانی، ایسا کوئی آدمی تمہارے اندر نہیں ہے۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً پہچان گئے یہ کس کا تذکرہ ہو رہا ہے، سیدنا عمر کا ہے۔ انہوں نے پیغام بھجوایا مدینہ منورہ، کہا امیر المومنین فوراً تشریف لائیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شان کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئے کہ ایک اونٹ ہے، 1 مہینے کا سفر ہے اونٹ پر، مدینے سے بیت المقدس 1 مہینے کا سفر۔ ظاہر ہے تو رستے کے لیے ساز و سامان چاہیے، خیمہ نصب کرنے کے لیے خیمہ چاہیے، اونٹ پر ساز و سامان لدا ہوا۔ اب جب اونٹ پر ساز و سامان آ گیا تو اب سواری ایک ہی آدمی کر سکتا،
ساتھ میں ایک غلام بھی تھا، 2 آدمی بیٹھ نہیں سکتے ایک ساتھ۔ حضرت عمر نے کہا بھائی باری باری ہم بیٹھیں گے، ایک منزل تم اوپر بیٹھو گے، میں آگے آگے چلوں گا اونٹ کی نکیل پکڑ کے، رسی پکڑ کے، اگلی منزل تم چلنا اور میں اوپر بیٹھوں گا۔ وہ منتیں کر کے رہا ہے امیر المومنین کیا کر رہے ہیں؟ حضرت عمر نے کہا نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، انصاف ہوگا، عدل ہوگا۔ اس حال میں بیت المقدس کے قریب پہنچے ہیں کہ آخری منزل تھی، اور آخری منزل میں اتفاق سے اوپر بیٹھنے کی باری کس کی تھی؟ غلام کی۔ وہ کہتا رہ گیا اب تو پہنچ گئے، اب تو آپ بیٹھ جائے۔ انہوں نے کہا نہیں، تمہاری باری ہے۔ اور پیدل چلنے سے اور اونٹ پر چلنے سے، صحرا کے سفر سے پورا جسم گرد آلود، کپڑے گرد آلود، بالوں میں گرد بکھری ہوئی۔ جب بیت المقدس کے قریب پہنچے، لشکر گاہ پہنچے، تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے استقبال کے لیے آئے، تو کہا کہ امیر المومنین یہ جو بیت المقدس والے ہیں نا، یہ رومی ہیں، یہ بڑے مہذب لوگ ہیں، تو ان پر ذرا اچھا تاثر آئے گا اگر آپ کچھ تیار ہو کر آ جائیں، یعنی غسل وغیرہ کر لیں اور تیار ہو کے آ جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ دیا، ان کی جلالی طبیعت سب کو پتہ، انہوں نے ڈانٹ دیا، کہا اے ابو عبیدہ تمہارے علاوہ کوئی اور یہ بات کہتا تو اچھا تھا، مجھے تم سے یہ بات توقع نہیں تھی کہ تم یہ بات کہو۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ اعلیٰ پائے کے صحابی ہیں، نبی علیہ السلام نے امین هذه الامہ کا لقب دیا، اس امت کے سب سے زیادہ امانت دار شخص، عشرہ مبشرہ میں سے۔ تو حضرت عمر نے کہا تمہیں یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی، تم سے مجھے اس بات کی توقع نہیں تھی۔ پھر فرمایا جب جب ہم اسلام کے علاوہ کہیں اور سے عزت تلاش کریں گے، اللہ ہمیں ذلیل و رسوا کر دے گا۔ اسی حالت میں گئے ہیں اور ان پادریوں نے دیکھتے ہی دروازہ کھول دیا۔ یہی وہ درویش ہے جس کی علامتیں ہماری کتابوں میں تھی، دیکھتے ہی دروازہ کھول دیا، چابیاں حوالے کر دی، بغیر جنگ کے شہر حوالے کر۔ کہاں وہ لوگ اور کہاں آج ہمارے عزت کے تصورات اور ہمارے آپ کہیے کہ عزت کے معیارات۔ مرعوب ہیں، مغلوب بھی ہیں، مرعوب بھی ہیں۔ سارے معیارات عزت کے ویسٹ سے برآمد شدہ ہیں ہمارے۔ اور ویسٹ نے کیا کیا ہمارے، جو یہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تھی اور پھر اس کے بعد تاج برطانیہ کی حکومت آئی، وہ آگے سورہ نمل میں آئے گا، ملکہ سبا کے زبان سے اللہ تعالیٰ نے ایک حقیقت بیان فرمائی ہے کہ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، یہ جو بادشاہ لوگ جب کسی علاقے میں گھستے ہیں، افسدوها، تو اس پورے شہر کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، تہس نہس کر دیتے ہیں۔ وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، اور اس شہر کے، اس علاقے کے معزز افراد، معززین کو سب سے زیادہ ذلیل و رسوا کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے ساتھ ہوا یا نہیں ہوا؟ جو ہمارے شرفاء کا لباس تھا، ہمارے معززین کا لباس تھا، جو وقت کے قاضی کا لباس ہوتا تھا، وہ انہوں نے ہوٹل کے بیرے کو نہیں پہنا دیا، وہ ریلوے اسٹیشن کے قلعے کو نہیں پہنا دیا۔ یہ جو پگڑی ہے اور شیروانی ہے اور واسکٹ ہے، یہ کس کا لباس تھا؟ یہ مسلمانوں کے معززین کا لباس تھا نا۔ تو جو اب ہمارے معززین ہیں وہ جناب 3 پیس میں آ گئے، فل سوٹڈ بوٹڈ، اور جو ہمارے معززین تھے ان کے لباس کو اس کلاس کے لیے مختص کر دیا جس کو یہ باور کروا دیا گیا یہ تو بڑے ذلیل لوگ ہیں۔ ذلیل ہوتے نہیں ہیں لیکن باور یہ کروا دیا گیا کہ یہ ذلیل لوگ، اور آج تک وہ ٹریڈیشن چلی آ رہی ہے، آج تک۔ کیا ہمارے عزت کے معیارات؟ اللہ کیا فرمایا؟ ایبتغون عندهم العزہ، کیا ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں؟ فإن العزة للہ جميعا، حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ کی ہے۔ ایک اور حکم، بس پھر یہ پارہ بھی مکمل ہو رہا۔ وقد نزل علیکم فی الکتاب، اور اے نبی اس کتاب میں ہم نے آپ پر یہ حکم پہلے ہی نازل کر دیا۔ یہ مدنی صورت ہے نا، سورہ نساء 4 ہجری میں نازل ہو رہی ہے، تو مکی قرآن میں سورہ انعام میں ایک حکم پہلے آ چکا، وہ مصحف کی ترتیب میں بعد میں آئے گی، لیکن یہاں ترتیب نزول کے اعتبار سے وہ پہلے نازل ہو چکی۔ تو اے نبی ایک حکم ہم آپ پر کتاب میں نازل کر چکے، کیا؟ ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها، کہ جب آپ اللہ کی آیتوں کو سنیں کہ ان کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غیرہ، تو ایسے لوگوں کے ساتھ اس وقت تک مت بیٹھیں جب تک وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائیں۔
انکم اذا مثلہم، ورنہ آپ بھی ان جیسے ہو جائیں گے۔ تو یہاں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ بھائی کس محفل میں شریک ہونا ہے، کس محفل میں شریک نہیں ہونا، یہ بھی شریعت بتائے گی، یہ میں اور آپ نہیں طے کریں گے۔ جس محفل میں اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، جیسے مشرکین تو صراحتاً آیتوں کا مذاق اڑاتے تھے نا، قرآن میں آیا سورہ مدثر میں جہنم پر کتنے داروغہ فرشتے ہیں؟ علیہا 19، 19 فرشتے ہیں۔ ایک بڑا پہلوان اس نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا بھائی 10 کو میں سنبھال لوں گا، 9 کا تم انتظام کر لو۔ اب یہ اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا، تو وہ تو صراحتاً کیا کرتے تھے۔ باقی اس میں مفسرین نے اور کن چیزوں کو شامل کیا؟ عملاً اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑانا۔ اچھا اللہ معاف کرے، آج بھی بہت سے لوگ صراحتاً مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ یہ جنت کی حوریں یہ آج مذاق کا موضوع نہیں ہے لوگوں کے لیے، جس کو دیکھو مذاق اڑا رہا ہوتا۔ یہ کس کا تذکرہ ہے؟ یہ قرآن کی آیات ہیں بھائی، یہ کسی نے اپنی طرف سے تھوڑی بنائی ہوئی، کس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے؟ بہرحال آج بھی کچھ لوگ صراحتاً ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ صراحتاً اللہ کی آیت کا مذاق اڑانا یہ کھلم کھلا کفر ہے، آدمی دار اسلام سے باہر چلا جاتا، کھلم کھلا کفر۔ اچھا اس کے علاوہ اور صورتیں کیا ہیں؟ مثال کے طور پر شریعت کے احکام کا کوئی مذاق اڑا رہا، براہ راست کسی آیت کا تو مذاق نہیں اڑا رہا، لیکن شریعت کا جو حکم ثابت ہے اس کا کوئی مذاق اڑا رہا، یہ بھی اسی حکم میں داخل۔ شریعت والوں کا مذاق اڑا رہا۔ آج ایک اور صورت ہے، آج بعض لوگوں میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ کھل کے دین پر اعتراض کریں، قرآن پر اعتراض کریں، حدیث پر اعتراض کریں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے آسان نشانہ کون ہوتا ہے؟ علماء، مولوی۔ مولوی کے لفظ کو گالی بنا دیا گیا نا، اور فیورٹ پاس ٹائم ہوتا ہے ہمارے جو جدید طبقات ہیں ان کی محافل کا، بس مولوی کو لتاڑتے رہو، اس کو برا بلا کہتے رہو، حالانکہ وہ مولوی اس کی نسبت کس چیز سے ہے؟ اللہ کے دین سے، قرآن سے، حدیث سے، علوم دینیہ سے۔ تو اس کا مذاق اڑانا کس چیز کا مذاق اڑانا ہے؟ آپ خود بتائیں، یہ بھی اس میں داخل۔ اسی طرح اللہ کی آیات کی من مانی تفسیریں کرنا، جو کچھ قرآن نہیں کہہ رہا وہ زبردستی قرآن کی طرف منسوب کرنا، جس کو تفسیر بالرائے کہا جاتا ہے۔ اپنی رائے سے کوئی آدمی تفسیر کرے، یا تو کوئی آدمی نااہل ہو، تفسیر کی اہلیت ہی نہیں ہے اس کے اندر، پھر وہ اپنی رائے قرآن کے بارے میں بیان کرنا شروع کرتا ہے، یا اگر کچھ بنیادی اہلیت ہو بھی تب بھی اپنی کسی رائے کو ایسے صراحتاً قرآن کی کسی آیت کے ساتھ جوڑنا کہ پیچھے جو کچھ قرآن کے بارے میں کہا گیا پچھلے 1400 سال سے اس سب کی نفی کر کے کہے کہ نہیں، میں جو یہ اس کی تشریح پیش کر رہا ہوں یہ صحیح تشریح۔ تو تفسیر بالرائے، جس کو مذموم تفسیر بالرائے کہا جاتا ہے، ایک محمود بھی ہوتی ہے جو صحیح آدمی کرے، صحیح شرائط کے ساتھ کرے۔ جو غلط تفسیر بالرائے ہے اس کو بھی اللہ کی آیتوں کے مذاق میں شمار کیا گیا، اور جہاں کوئی نااہل شخص جس کے اندر تفسیر کی اہلیت نہ ہو، جس کو سندن تفسیر کے علوم حاصل نہ ہو، جس کو بڑوں کی طرف سے اجازت نہ ہو، وہ بیٹھ کر قرآن لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دے، مفسرین نے اس آیت کے ذیل میں ایسی محفلوں کو بھی شمار کیا، ان میں بھی شرکت جائز نہیں۔ جن محفلوں میں قرآن مجید کی غلط سلط تشریح بیان کی جا رہی ہو، من مانی تشریحات بیان کی جا رہی ہوں، وہ بھی اس آیت کے ذیل میں ممنوع ہو۔ کہا مت بیٹھیے ایسے لوگوں کے ساتھ جب تک وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائیں، انکم اذا مثلہم، ورنہ آپ بھی ان جیسے ہو جائیں گے، کیونکہ ماحول کا اثر انسان کے اوپر آتا ہے۔ ہمارے یہاں ایک خیال ہے کہ، اور بہت یعنی سادہ لوحی میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے، اچھے جذبے سے یہ خیال پیدا ہوتا ہے، بھئی جہاں بھی قرآن بیان ہو رہا ہو ہمیں وہاں جانا چاہیے، قرآن ہی تو بیان ہو رہا ہے۔ تو مسئلہ اتنا سادہ نہیں ہے، مسئلہ اتنا سادہ نہیں۔ قرآن کی کون سی تشریح، قرآن کی کون سی انٹرپریٹیشن، یہ باتیں ہم اس سے پہلے بھی کر چکے ہیں نا بھئی، سارا جھگڑا ہی انٹرپریٹیشن کا ہے نا، مفہوم کا ہے۔ ورنہ خوارج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر معاذ اللہ کفر کا فتویٰ لگا رہے تھے قرآن کی بنیاد پر، قرآن کا جو اپنا فہم تھا ان کا، اس بنیاد۔ قادیانی غلام احمد قادیانی علیہ ما علیہ، اس بدبخت کی نبوت اسی قرآن سے ثابت کر رہے ہوتے ہیں نا۔ تو نام تو قرآن کا ہر کوئی لیتا ہے، جس نے پاپولر ہونا ہے معاشرے میں اس نے قرآن کا نام لینا ہے۔ سارا مسئلہ کہاں آتا ہے؟ تشریح میں ہی تو آتا ہے۔
تو یہ دیکھ بھال کے ایسی محفلوں میں شرکت ضروری ہے کہ جہاں قرآن مجید کی آیات کی من مانی تشریحات نہ کی جا رہی ہوں. یہ اہم. پارے کے اختتام پر منافقین کی ایک اور نشانی کا بیان اس پر مکمل کرتے ہیں. ان المنافقین یخادعون اللہ، بے شک یہ منافقین اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. ظاہر ہے اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا، لیکن یہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ دنیا میں ہم ویسے تو اصلاً کافروں کے ساتھ ہیں، ہماری ان کے ساتھ دوستیاں ہیں، ان کے ساتھ مفادات ہیں، دنیا بھی اچھی بنی رہے، اور چونکہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو آخرت بھی اچھی ہو جائے. اللہ کو دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں. وَهُوَ خَادِعُهُمْ، حالانکہ وہ انہیں دھوکہ دے گا. کیا مطلب؟ اس کی ایک تشریح مفسرین نے کی. کل قیامت کے دن وہ جو پل صراط کا کانسیپٹ ہے نا ہمارے یہاں، جہنم کے اوپر ایک رستہ ہوگا جس پر سے گزرنا ہوگا، الصراط. سورہ مریم میں اس کی تفصیل آئے گی انشاءاللہ. تو دیگر مقامات پر آتا ہے کہ اس پر گزرنے کے لیے آدمی کو نور چاہیے ہوگا، روشنی چاہیے ہوگی. تو اہل ایمان اپنے نیک اعمال اور ایمان کی روشنی میں گزر جائیں گے. یہ منافقین چونکہ دنیا میں اسلام کا دعویٰ کرتے تھے، کلمے کا دعویٰ کرتے تھے، اس لیے شروع میں ان کو بھی ہلکی سی روشنی نظر آئے گی. یہ اس روشنی کے بھروسے پر اس رستے پر چلنا شروع کریں گے، درمیان میں پہنچیں گے روشنی غائب ہو جائے گی، اور نیچے کیا ہے؟ نیچے جہنم. تو گریں گے سیدھا جہنم. تو یہ ان کے ساتھ ایک دھوکہ کیا جائے. یہ دنیا میں دھوکے کی روش اختیار کرتے تھے. تو الجزاء من جنس العمل، جزا عمل ہی کے جنس سے ہوتی ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. دنیا میں دھوکہ دینے کی کوشش کی، آج تمہارے ساتھ دھوکہ ہوگا. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، سب سے کامن علامت منافقین کی، جب یہ لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، قاموا کسالا، انتہائی سستی سے نماز کے لیے کھڑے ہوتے. نماز کا شوق نہیں ہوتا، نماز کے لیے اندر سے موٹیویشن نہیں ہوتی، یہ احساس نہیں ہوتا کہ الصلاۃ معراج المومنین، رب سے ملاقات ہے، مومن کی معراج ہے، رب سے باتیں کرنے جا رہا ہوں. یہ خیال نہیں ہوتا. بس مارے باندھے کسی طرح بس ایک بوجھ سر سے اتار کر پھینکنا ہے معاذ اللہ. یہ کیفیت. قاموا کسالا، انتہائی سستی میں کھڑے ہوتے ہیں. یراؤن الناس، پڑھتے بھی ہیں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے. اگر کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو پڑھنے کی بھی زحمت نہ کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو جو شخص مسجد میں 5 وقت نہیں آتا تھا، صحابہ اکرام اس کے ایمان پر شک کرنے لگتے تھے کہ مسلمان بھی ہے یا نہیں. تو ان بیچاروں کو آنا پڑتا تھا، منافقوں کو بھی آنا پڑتا تھا اپنے ایمان کا بھرم قائم رکھنے کے لیے. یراؤن الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر نہیں کرتا. یہ بھی منافقین کی علامت. چنانچہ ان کا انجام کیا ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یقین جانو منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. جنت میں تو اوپر کی طرف درجات ہیں نا، جہنم میں نیچے کی طرف دراکات ہیں، ان کو دراکتن کہا جاتا ہے. نیچے کی طرف کھائیاں ہیں، جتنا نیچے جائیں گے اتنا عذاب سخت ہوتا چلا جائے گا. تو کہا کہ یہ منافق یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. عام کافر کے مقابلے میں بھی زیادہ سخت عذاب ان کو ہوگا. عام کافر تو کھلا کافر ہے نا، یہ دھوکہ بھی دینے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے کفر کے ساتھ. تو سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، ان کے لیے اے نبی آپ کوئی مددگار نہیں پائیں گے. اللہ تعالی ہمیں نفاق کی ہر قسم سے محفوظ فرمائے، اپنے اعمال کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعيننا من الخيانه، فانك تعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمته.